اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور سنیے آگے اللہ یہی نہیں کہتا میرا راضی ہونا کوئی معمولی نہیں، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جنت کی نہریں علماء کرام سے تفصیلات سنتے ہوں گے آپ۔ جنت میں قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے، جنت میں دودھ کی نہر ہوگی، شہد اصل مصفا کی نہر ہوگی، شراب طہور کی نہر ہوگی، اور ایسا پانی، ایسا لذیذ پانی کہ وہ پانی انسان کے تصور میں آ ہی نہیں سکتا، اس پانی کی نہر ہوگی۔ 4 نہروں کا تو اللہ نے قرآن میں بھی تذکرہ کیا، صراحت کیا ہے۔ ایک صاحب جو چائے کے بہت عادی تھے وہ کہنے لگے ساری نہروں کا تذکرہ ہے، چائے کا تذکرہ نہیں ہے، دودھ کا تذکرہ ہے، فلاں کا تذکرہ اور چائے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو عالم حاضر جواب تھے، انہوں نے کہا چائے اگر نہر میں رہے گی تو ٹھنڈی ہو جائے گی، چائے تو ڈراموں میں رہے گی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار اور تابعین کے لیے بھی کہا والذین اتبعوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور اللہ نے تیار کر رکھا ان کے لیے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے دوستو، یہ بہت بڑی کامیابی، یہ جنت، یہ اللہ کی رضا اور رضوان، یہ صحابہ کو بھی ملنے والی ہے اور تابعین کو بھی ملنے والی ہے۔ اور آگے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ لوگ جو دین میں سبقت کرنے والے، میں نے کہا یہی دونوں ہیں صحابہ اور تابعین، وہ لوگ جو دین میں سبقت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک المقربون، یہ میرے بڑے قریبی لوگ ہیں، ان کا پوچھنا ہی کا، وہ ہمارے ہیں اور وہ ہم سے محبت رکھنے والے، ہم ان سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے حدیث ہے، صحاح کی حدیث ہے خیر امتی قرنی، خیر الناس قرنی، خیر القرون قرنی، 3 طرح سے روایتیں مختلف کتابوں میں آتی ہیں۔ خیر امتی قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی حضور اور صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو صحابہ سے ملا ہوا ہو، تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن رآنی وآمن بی، مبارک باد ہے وہ شخص جو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَطُوبَى لِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، اور بہت مبارکباد ہے وہ شخص جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ حضور کو دیکھنے والے صحابہ ہیں اور صحابہ کو دیکھنے والے تابعین ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی مبارکبادی دی ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ ان تابعین میں اہم مقام کس کا ہے۔ دوستو سارے علماء حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور امت میں جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں سب کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ تابعی ہیں جیسا کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو دوستو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں داخل ہیں، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار میں داخل ہیں، ذالک الفوز العظیم میں داخل ہیں، اور والسابقون السابقون میں داخل ہیں، اور طوبی لمن رآ من رآنی میں داخل ہیں، وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم میں داخل ہیں۔ اور دوستو آج میں ثابت کروں گا کہ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام کو دیکھا۔ دیکھیے جو ہے علماء حدیث تعریف کرتے ہیں تابعی کی، ایک تعریف تو یہ کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جس نے صحابہ سے روایت نقل کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جس نے صحابہ کی صحبت اختیار کی، بعض لوگ کہتے ہیں جو حالت تمیز میں جس نے صحابی کو دیکھا ہوگا وہ تابعی ہے۔ دوستو یہ چاروں تعریفیں صادق آتی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے صحابی کو دیکھا بھی ہے، صحابی کی صحبت میں بھی رہے ہیں، صحابی سے روایت بھی کیا ہے، اور حالت عقل و بلوغ اور تمیز کے عالم میں انہوں نے صحابی کو دیکھا ہے۔ آئیے اٹھائیے طبقات ابن سعد، جو حدیث و سیر کی اور تاریخ کی انتہائی معتبر کتاب ہے، طبقات ابن سعد میں روایت ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب کوفہ میں تھا، حضرت زیادہ تر کوفہ ہی میں رہے، کہتے ہیں کوفہ میں تو حضرت انس تشریف لائے۔ حضرت انس کون ہیں؟ جو حضور کے 10 سال تک جنہوں نے خدمت کی، 10 سال کی عمر میں حضور کے ساتھ رہے اور بہت دنوں تک خدمت کی۔ حضرت انس کہتے ہیں حضرت انس تشریف لائے اور نخی محلے میں اترے۔ بتائیے یہ سب ساری تفصیلات وہی بتائے گا جو عقل مند ہوگا، تمیز ہوگی جس کو۔
کہتے ہیں محلے نخی میں اترے اور اپنی داڑھی میں سرخ خضاب لگاتے تھے. یہ بھی دیکھیے داڑھی میں سرخ خضاب لگانا گویا کہ حضرت انس کے شمائل کی روایت کر دینا، صحابی سے روایت کر دیا انہوں نے. اور امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں ایک دو دفعہ نہیں دیکھا، رأیتہ مرارن، بار بار میں نے دیکھا. بتائیے بار بار دیکھا تو صحبت طویلہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ صحبت ہو گئی کہ نہیں؟ تو صحابی کو دیکھا بھی، روایت بھی نقل کی. اور علماء کرام نے لکھا 32 صحابہ کو دیکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ، ایک دو نہیں 32 صحابہ کو. ایک صحابی کو دیکھ لے تو تابعی ہوتا، 32 صحابی کو دیکھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ 55 حج کیا. پہلے حج میں جب تشریف لے گئے کم عمر تھی لیکن پھر بھی عاقل و بالغ تھے اور اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے گئے تھے. جب مینا میں آئے تو دیکھا کہ ایک جگہ مجمع بہت زیادہ ہے، بہت بڑا مجمع ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے پوچھا، والد محترم یہ مجمع کیسا ہے؟ تو والد محترم نے کہا یہاں ایک صحابی بیٹھے ہیں عبداللہ ابن حارث ابن جز، ایک صحابی رسول بیٹھے ہیں، لوگ ان کے ارد گرد حلقہ بلا کر ان سے حدیثیں سیکھ رہے ہیں. امام ابو حنیفہ بےتاب ہو گئے، کہنے لگے والد محترم مجھے لے چلیے، اس صحابی کے سامنے مجھے بیٹھائیے. کہتے ہیں والد آگے آگے راستہ صاف کر رہے ہیں اور مائے ناز فرزند، قابل رشک فرزند، انسانیت کے لیے فخر فرزند جو ہے ان کے پیچھے پیچھے باپ کے پیچھے، باپ جیسے خادم کی طرح آگے لے جا رہے ہیں اور لے جا کر ان صحابی کے سامنے بیٹھا دیا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں وہ صحابی کے سامنے بیٹھا مینا میں تو وہ صحابی حدیث بیان کر رہے تھے. حدیث یہ بیان کر رہے تھے کہ جو ہے من تفقہ لدین اللہ، جو اللہ کے دین کی فقہ حاصل کر لے، دین کی سمجھ حاصل کر لے، قرآن و حدیث کا فہم حاصل کر لے، کفاہ اللہ ہمہ، اللہ اس کا سارا غم دور کر دے گا. دوستو آج دنیا ٹینشن کی دنیا ہے، رنج و غم کی دنیا ہے، بہت پریشان ہے لوگ، ہر طرح کی پریشانیاں ہیں. اس حدیث میں ساری پریشانیوں کا علاج بیان کیا، علم دین حاصل کر لو، غموں سے چاہے جو بچنا تیرا دیوانہ ہو جائے، علم دین حاصل کر لو، اللہ والے ہو جاؤ، قرآن و حدیث کا فہم اپنے اندر پیدا کر لو، کفاہ اللہ ہمہ، اللہ تعالیٰ سارا غم ختم کر دے گا. دوستو غم کا علاج ہے قرآن و حدیث کا سیکھنا، غم کا علاج ہے قرآن و حدیث کے سمندر میں غوطہ لگانا. اور آگے فرماتے ہیں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے روزی دے گا کہ اس کے شان و گمان میں بھی نہیں، بے وہم و گمان کے اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گا. چنانچہ ہم نے دیکھا ہے علماء کو، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے نمونہ ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کی تجارت چلتی تھی، خود تو تجارت میں نہیں لگتے تھے، مزاربت کے طور پر تجارت چلتی تھی، بڑا نفع آتا تھا اور سارا نفع علماء اور علماء پر اور دین کا علم حاصل کرنے والوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے، سب کچھ خرچ کر دیا کرتے تھے. کہتے ہیں 500 علماء کی تنخواہ امام ابو حنیفہ اپنی جیب سے دیتے تھے اور کہتے تھے تم لوگ کماؤ مت، تم لوگ فارغ البال رہو اور رات دن میرے ساتھ قرآن و حدیث میں غور کرو. ان کو جو ہے الگ کر دیتے تھے، بے فکر کر دیتے تھے فکر عیال سے اور ساری ذمہ داری اپنے سر لے لیتے تھے. اور دیکھیے کتنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حسنات دیکھیے. امام ابو یوسف جو ان کے سب سے بڑے شاگرد ہیں یتیم ہو گئے تھے اور جو ہے لیکن پھر بھی بچپن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے پڑھتے تھے. ایک دن ان کی ماں آ گئی مدرسے میں اور کہا ابو یوسف چلو اٹھو، تم ان کے ہاں پڑھتے ہی رہو گے، میں بیوہ ہو چکی ہوں، تم یتیم ہو چکے ہو، ہمارے گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا بڑی بھی یہیں کھڑی رہیے. گئے گھر میں ایک اشرفیوں کا تھیلا اٹھا کر لے آئے اور کہا لے جائیے اس کو خرچ کیجئے، جب ختم ہوگا مجھے اطلاع کر دیجیے گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم کو بتلانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی اور ختم ہونے سے پہلے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے دیا کرتے تھے، دوسری تھیلی دے دیا کرتے تھے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حدیث جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ جو اللہ کے دین کا علم سیکھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے غم کو ختم کر دے گا اور غیب سے اس کو روزی دے گا. آج بھی اللہ کا شکر ہے علماء کو اللہ نے عزت سے رکھا ہے، عزت سے رکھا ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے الحمدللہ. صاف ستھرے کپڑے، معمولی تنخواہ لیکن صاف ستھرے کپڑے، اور اللہ کھلاتا بھی اچھا، پلاتا بھی اچھا، رکھتا بھی اچھا. یہ برکت ہے علم دین کی جو اس حدیث سے آپ کے سامنے آئی. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بہت سے صحابیوں سے حدیث نقل کی ہے. بتائیے امام صاحب تابعی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تابعی ہوئے. اور جس طرح سے صحابی کی تقلید کرنا اسی طرح سے تابعی کی بھی تقلید کرنا. اور میں بتا دوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں
اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعی ہیں. امام مالک کی کسی صحابی سے ملاقات نہیں، وہ تبع تابعی ہیں. اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ان کی ملاقات کسی تبع تابعی سے، کسی تابعی سے بھی نہیں ہوئی ہے، کسی تابعی سے بھی نہیں ہوئی اور کسی تبع تابعی سے بھی نہیں ہوئی ہے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. اور بتا دوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ملاقات کسی تبع تابعی سے نہیں ہے، امام ترمذی کی بھی ملاقات اور امام ابو داؤد کی بھی ملاقات اور امام ابن ماجہ کی بھی ملاقات اور امام نسائی اور امام مسلم کی ملاقات تو تبع تابعی سے بھی نہیں ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنا درجہ بڑھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے جتنے صحابہ ہیں سب تقلید کرنے والے یا اجتہاد کرنے والے، جتنے تابعین ہیں سب تقلید کرنے والے یا اجتہاد کرنے والے. اور یہ لوگ جو تقلید نہیں کرتے ہیں اور حدیثوں کا غلغلہ بلند کرتے ہیں، حدیثوں کو جو ہے بڑے حدیثوں کے نام سے اپنے آپ کی بڑا تومار اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں حدیثوں کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ حدیثیں لاتے کہاں سے ہیں؟ صحاح ستہ سے لاتے ہیں. اور صحاح ستہ میں سے ہر ایک کا مصنف مقلد ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہے امام شافعی کے. شاہ ولی اللہ محقق نے، محدث دہلوی نے الانصاف میں لکھا کہ امام شافعی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہیں امام شافعی کے. سو صاحب امام بخاری کو تو تقلید کرنے کی ضرورت ہے اور ان بخاری والوں کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں. یہ جو بخاری کہتے ہیں رات دن، ارے اللہ کے بندے، وہ جو بخاری لکھنے والا ہے جب اس کو تقلید کی ضرورت ہے تو یہ بخاری نہ سمجھنے والوں کو تو بدرجہ اولا تقلید کی ضرورت ہے. بخاری نہ سمجھنے والا اس لیے کہا رات دن بخاری کہتے ہیں اور کہہ دیا جائے بخاری لے آؤ تو ترجمہ اٹھا لاتے ہیں. ان اللہ کے بندوں کو یہی نہیں پتا کہ بخاری کس کو کہتے ہیں، ترجمہ کس کو کہتے ہیں. کسی چیز کا ترجمہ وہ چیز نہیں بن سکتی. آپ نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھ دیں نماز ہوگی؟ پتا چلا ترجمہ الگ چیز ہے اور اصل الگ چیز ہے. اور یہ اللہ کے بندے اتنے ناواقف کہ بخاری کے ترجمے کو بخاری اور ایک معمولی انگوٹھا ٹیک آدمی بھی بخاری کہے گا. اور اگر کہہ دو لاؤ بخاری تو ترجمہ لائیں گے اور اصلی بخاری اگر سامنے رکھ دو تو بخار آ جائے گا. ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتا، ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتا. اور ماشاءاللہ جو اجتہاد کر رہا ہے اور سارے اتحاد کے دعوے کر رہا ہے اور سارے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا، پورے ملک میں پورے عالم میں اپنے پیغام کو نشر کر رہا ہے، جبکہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ ایک لفظ بخاری کا پڑھ سکے، ایک سطر پڑھ دے. ایک سطر بخاری کے پڑھنے کی صلاحیت رکھتا نہیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب لوگوں نے تقلید کی. امام بخاری بھی مقلد ہیں. امام مسلم جو دوسرے محدث ہیں جن کی حدیث دوسرے نمبر پر حدیث کی کتاب، وہ بھی امام شافعی کے مقلد ہیں. اور اسی طرح سے امام ابو داؤد، ان کے بارے میں یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں. بعض لوگوں نے کہا نہیں امام شافعی کے مقلد ہیں. اور سنیے ترمذی